इज्जत से इज्जतदार आदमी बात करता है, इसका ताल्लुक नहीं कि मैं कौन हूं। अगर मैं ट्रैफिक लाइट, रेड ट्रैफिक लाइट है और अगर मैं खड़ा हो जाता हूं ट्रैफिक लाइट पे, तो मैं इस बात का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि दूसरी तरफ पुलिस वाला खड़ा है या नहीं खड़ा। इस बात का ताल्लुक इस चीज से कि मैं कैसा इंसान हूं। क्या मैं समझता हूं कि इस वक्त सुर्ख बत्ती है तो मेरा हक नहीं है, मेरे उस दोस्त का हक है जिसकी तरफ ग्रीन बत्ती है। यह हकूक की बात हो रही है। ठीक है, हम तो दुनिया को चेंज करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो जाना रात को 12 बजे तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, जस्टिफाई हम अपने आप को तो कर लिया, लेकिन हमारी कौम ट्रैफिक लाइट पे नहीं खड़ी होती, मैं दूसरों को कह दूंगा। खुद मैं खड़ा होता हूं कि नहीं होता। और जब भी आप खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर जो रेड थी, तो आपने नोटिस किया कि आपके साथ वाले, आगे वाले, पीछे वाले थोड़ी बहुत शर्म करके वो भी खड़े हुए। सो वी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, वो हमें करना चाहिए। और हम इसलिए इज्जत करते हैं दूसरों की कि मैं खुद बाइज्जत हूं, इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करता है कि उससे अच्छी तरह बात की जाए, इसलिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो इज्जत भी उसी को मिलती है जो बाइज्जत काम करे। यू कांट डिमांड इज्जत, अपने बच्चों से भी डिमांड नहीं कर सकते। हमारी औलाद, हमारे बेगम बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे घर में जो लोग अहम हैं हमारे लिए, इसलिए मैंने अहम की बात की थी, क्या वो हमारी इज्जत करते हैं या हमसे खौफजदा हैं? और इज्जत अगर करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपने कमाई है, लाजिम नहीं है उनके ऊपर। इज्जत कमाई जाती है। हो सकता है खौफजदा हो, अब्बा आ गए डांटेंगे, जाके छुप जाते हैं कहीं, फौरन टीवी का चैनल चेंज कर दो, जो अबू खबरें देखते हैं, चलो खबरें लगा दो, कार्टून निकाल दो। खौफजदा हैं। और हम समझते यार मेरे बच्चे कितने फरमाबरदार है, जैसे ही मैं घर आता हूं वो टीवी बंद कर रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में पकड़ा देते। इज्जत कमाई जाती है, ऑटोमेटिक राइट किसी का भी नहीं है। हमारे पैगंबरों ने भी इज्जत कमाई है, तो इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मशले राह है हमारे लिए, रोल मॉडल्स हैं हमारे लिए। अब एक और बात है कि हम अच्छे काम हमें करने चाहिए जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, हम क्यों नहीं करते? ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा बात कर लूं उसकी भी। वो हम इसलिए नहीं करते कि मैं भूल जाता हूं, मैं आपकी बात नहीं करना चाहता, जब मुझसे ऐसी गलती कोताही होती है तो मैं भूल जाता हूं कि मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शाकार हूं, एंड आई एम वंडरफुल। जब मैं समझता हूं कि मैं तो पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं काम, पाकिस्तान में कौन रुका कभी ट्रैफिक लाइट पे कोई, तो भूल गया मैं ना कि मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूं, मैं तो इंसाफ पसंद हूं। मैं चाहता हूं ये किसी और का हक है इस वक्त, इसलिए नहीं कि पुलिस वाला पकड़ लेगा। तो अगर पुलिस वाला पकड़ लिया तो फिर मेरे ट्रैफिक लाइट पे चलने हैं मेरी कोई खूबी नहीं है, मैं खौफ से किया, मैंने खौफजदा होके किया। खौफजदा होके हम कर रहे हैं तो फिर कोई नेकी नहीं है। नेकी वो है जो प्यार से करे। अगर रब से प्यार है तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करें, और अगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जहन्नम जाएगी नहीं तो फिर आपकी क्या खूबी हुई? फिर तो यू आर ड्रिवन ना, फियर ड्रिवन। बाप डांटेगा इसलिए मैं बाप के सामने खामोश रहता हूं, तो फिर वो बेटे में को खूबी नहीं है, वो तो मार से बच रहा है ना सिर्फ। ठीक है, तो फियर ड्रिवन सिस्टम इज वेरी बैड, जिसमें भी जहां भी हम खौफजदा करेंगे दूसरों को, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो घर के लोग हों, हम परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक मैंने वंडरफुल का कराना है आपसे, मैं वापस आऊंगा उसके ऊपर, वंडरफुल का क्या है वंडरफुल। लेकिन उससे पहले ये कर लेते हैं कि जिन लोगों के आपने जहन में बात लाई थी कि वो आपके लिए जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम है, तो 5 लोग याद है आपको? आपको भी याद है ना सर? ठीक है, 5 लोग वो याद है हमें। उन 5 लोगों के बारे में हमने सोचा था कि वे जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है और मैं इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, और वो हमारी जिंदगी में आए तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं। ठीक है, क्या उनको ही हमने कभी कहा है कि आप मेरे लिए बहुत अहम है, मैं बहुत खुशगुजार हूं, शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि आप जैसे बच्चे मिले, आप जैसी स्पाउस मिली, आप जैसा हस्बैंड मिला, आप जैसे वालिदैन मिले। और भी अच्छी बात है, शाबाश, जिन्होंने कहा है प्लीज उनके लिए तालियां बजाएं। और
دیکھیں رسپیکٹ اور عزت اور پیار کمایا جاتا ہے, آٹومیٹک نہیں ہے. ہاں قربانی دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی کسی بھی کام میں قربانی اور جرت شامل نہیں ہے, دونوں چیزیں اہم ہیں. اگر آپ کے کسی بھی گول میں قربانی اور جرت شامل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اہم کام نہیں کرے دنیا میں. جو کام اہم ہوگا اس کے لیے قربانی, یعنی ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہونا نا, اور جرت کہ اگر باطل ہے تو اپنی آواز نکالنا, وہ بت نہ بن جانا. ٹھیک ہے, اس بت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر انصاف نہیں ہو رہا آپ کے سامنے تو آپ ساتھ دیں کہ انصاف ہو, آواز اپنی نکالیں. یہ نہ کہیں میں نے کی. ہم نے خود ہی کہا کہ ظالم بھی جو ہمیں لگتا ہے اس کو بھی ہم نے یہ آزادی دلانی ہے. وہ بھی میرے رب کا ہی بنایا ہوا بندہ ہے, رب العالمین ہے میرا رب, وہ بھی اسی کا بندہ ہے, اسے بھی پیار کرنا ہے, اس کو بھی سکھانا ہے. اس کو پیار شاید نہیں ملا اس لیے وہ غصے سے بولتا ہے, کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ غصہ کیا گیا, اس کو ڈانٹ پڑی ہمیشہ. تو پیار کون کرے گا پھر اسے؟ انا سامنے آ جائے گی تو ہمیں ذلیل و خوار کر دے گی. میں تے پیوں, میں تے خسم ہاں, میں تے وڈا ہاں, میں تے باس ہاں, میں کیوں مننا میری کوئی غلطی ہے. عزت ہمیشہ اسی کی جاتی ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھے اور ایکسیپٹ کر لے کہ بطور انسان مجھ سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہو. اور سب سے اچھی بچوں کی سیلف اسٹیم اور پرورش اس وقت ہوتی ہے جب ان کے والدین آپس میں ایک دوسرے کو پیار سے بلائیں, پیار سے بات کریں, اور ایک دوسرے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں بچوں کے سامنے. تو بچوں کے دل میں اتنی بڑی آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پلیز آسک یور سیلف, ہو ایم آئی, میں کون ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. سفر کی بھی بات کر لیں. میرے استاد تھے ڈاکٹر محمد اجمل, دنیا کے بہترین فلاسفر اور سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ, اور وہ ینگین اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے. اگر آپ سائیکالوجی کوئی پڑھتا ہے تو کارل گسٹاو ینگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سائیکالوجسٹ گزرے ہیں جنہوں نے اسپرچول بھی بہت کام کیا ہے. اچھا, اسپرچول اینڈ ریلیجس ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ریلیجن از اے ویری انسٹیٹیوشنل تھنگ, ادارہ ہوتا ہے ریلیجن. کرسچینٹی ہے, اسلام ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, وہ ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز آف ریلیجنز ہیں. اسپرچولیٹی سے مراد یہ کہ قدرتی نظام, قدرت کا نظام. قدرت کا نظام از کامن ٹو ایوری باڈی, اور قدرت کے نظام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تمام مذاہب کے بھی بنیادی اصول ہیں. اختلافات ہم کسی وجہ پہ کہیں نہ کہیں کرتے ہوں گے, لیکن بنیادی اصول ہیں. تو میں اسپرچل لیول سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر اجمل کہا کرتے تھے بیٹھا رہو تو سفر کر. صوفی کا قول ہے بیٹھا رہو تو سفر کر. بڑی خوبصورت بات ہے. بیٹھا رہو کا مطلب ہے کہ سوچنے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے, بہتری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا پھریں. ہم اپنے ذہن کو اجازت دینے کو پھرتی رہے اور وہ سوچے کہ ہاؤ کین آئی بی, میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم خود سفر پہ جائیں. ہم امیجن میں کر سکتے ہیں کہ آپ باغ میں بیٹھے ہیں, تتلیاں آپ کے پاس اڑ رہی ہیں, بہت خوبصورت پھول ہیں, پہاڑ پہ ہیں آپ, نظارہ بہت اچھا ہے. آپ گرمیوں میں بھی آپ کو سردی لگنی شروع ہو جائے گی. اتنی پاورفل ہے ویژولائزیشن اینڈ امیجنیشن. مجھے خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے بہت موقع ملا دنیا پھرنے کا. میں بہت پھرا ہوں دنیا, اور جب بھی ہم جہاں بھی گئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تعلیم زیادہ ہے وہاں انسانیت سے پیار ہے, اور جہاں تعلیم کم ہے وہاں اختلافات بے تحاشا, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو. جہاں بھی میں کہتا ہوں جہالت زیادہ ہے, جہاں جہالت زیادہ ہے وہاں انسان کی قدر کم ہے اور اپنی سوچ کی قدر ہے صرف. اور جو میرے سے اتفاق رائے رکھتا ہے وہ اچھا ہے, جو مجھ سے اختلاف رائے رکھتا ہے وہ واجب القتل ہے. اس وقت اگر ہم ایک خاکہ سوچیں کہ اسلام کے سب سے اہم اصول کیا ہیں, 8-10 حقوق العباد کے حوالے سے, حقوق اللہ کے نہیں, حقوق العباد کے حوالے سے 8-10 ہم سوچ رہے ہیں کہ 8-10 بنیادی اصول ہی ہیں, تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ان بنیادی اصولوں کے اوپر مغربی ممالک, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, ناروے, فن لینڈ زیادہ عمل پیرا ہیں بجائے سعودی عربیہ, پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, ہم مطلب تھوڑے سے سوچنے کی بات ہے. ہم انسان کو, ہاں ہم ٹریفک پہ نہیں کھڑے ہوتے, وہ تو کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے نا اس کے ساتھ, تو ذات کا تعلق ہے, میں کس طرح کا انسان ہوں.
ہم کیا چیزیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کن چیزوں کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, ہم انصاف کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو رہے. سو دنیا دیکھنی چاہیے. اور میں وہاں چلا جاتا ہوں, میں نا کوئی فنکشن تھا, کسی کی شادی ہو رہی تھی, تو میں جب وہاں رہتا تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں کسی کی شادی تھی, تو شادی چرچ میں ہوتی ہے وہاں, تو میں بھی چرچ میں چلا گیا. چھوٹی سی کمیونٹی تھی, 300-400-500 بندہ اس میں رہتا تھا, میں بھی وہاں رہتا تھا. تو جو چرچ کا پریسٹ تھا, اس کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھا ہوا ہے چرچ میں جو کہ مسلمان ہے. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا کانسیپٹ لے کے اس کے بارے میں بات کی اس میرج میں, اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ پریکٹس جو ہے وہ اسلام میں کی جاتی ہے اس قربانی کی. یعنی وہ نالجبل آدمی تھا. اور سب سے زیادہ جو مشکل ہے کسی جاب کرنا وہاں, وہ یہ ہے کہ آپ اسکول ٹیچر ہوں, تو سب سے لمبی تعلیم ہے, یا آپ پریچر ہوں. وہ سارے کمپیریٹیو ریلیجن ان کو پڑھنے پڑتے ہیں, تو وہ پریچر بنتے ہیں. اس کا اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ چرچ گوور نہیں ہے, چرچ سے تعلق نہیں ہے, کیوں شادی چونکہ اس نے اٹینڈ کرنی تھی تو آیا ہوا ہے. تو اس کو پتا تھا, تو اس نے خاص طور پہ اپنے ہمارے ریلیجن کے درمیان جو کامن چیزیں تھیں اس کا آواز دیا. اس نے کہہ کے یہ بات کہ بابری صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کا تعلق اسلام سے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انلائٹنمنٹ جو ہے نا, یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹالرنس بھی امپورٹنٹ چیز ہے, تحمل مزاجی بھی امپورٹنٹ چیز ہے, ایکسیپٹنس بھی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ ہم چڑھ جاتے ہیں نا ایک تخت کے اوپر اور سوچتے ہیں کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. ہم سب لوگ اپنی صلاحیتوں کو, قوت کو استعمال کر کے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم اور زیادہ کمزور ہو جائیں. یہ میرا میسج آج کا یہ ہے آپ کے ساتھ کہ وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ویئر آر وی گوئنگ. کیا ہم پارٹ آف دا پرابلم ہیں, یا ہم قربانی دے کے اور جرت کر کے, کریج دکھا کے پارٹ آف دا سولوشن بننا چاہتے ہیں.